بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم میڈیا کے قابل احترام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو مکہ معظمہ کی تاریخ کے بارے میں روشناس کراتے ہیں، تو آئیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز مکہ معظمہ کی تاریخ سے کرتے ہیں۔ شہر مکہ کا پورا نام مکہ مکرمہ ہے، جو کہ تاریخ خطہ حجاز سعودی عرب میں واقع ہے۔ مکہ مذہب اسلام کا مقدس ترین شہر ہے۔ اس شہر کی آبادی 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق 21,15,000 ہے۔ مکہ جدہ سے 73 کلومیٹر دور وادی فاران میں سطح سمندر سے 277 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ بحیرہ احمر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ شہر اسلام کا مقدس ترین شہر اس لیے ہے کیونکہ روئے زمین پر مقدس ترین مقام بیت اللہ یہیں موجود ہے، اور تمام صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ انگریزی زبان میں مکہ کا لفظ کسی بھی خاص شعبہ یا گروہ کا مرکزی مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں حکومت نے سعودی عرب کے شہر کا انگریزی نام مکہ سے بدل کر مکہ رکھ دیا۔ معروف مورخ ابن خلدون کے مطابق مکہ پہلے بکہ کے نام سے جانا جاتا تھا، تاہم مورخین کے درمیان اس امر پر اختلاف ہے۔ مکہ کو ام القریٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسجد حرام کے اندر قائم خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ مورخین کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہی مکہ عبادت اور کاروبار کا مرکز تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مکہ جنوبی عرب سے شمال میں رومیوں بازنطی سلطنت کے لیے زمینی راستے پر تھا، اور ہندوستان کے مصالحہ جات بحیرہ عرب اور بحرین کے راستے سے یہیں سے گزرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تاریخ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی شہر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی شہر میں نبی پاک پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ یہ وہ شہر ہے جہاں سے اسلام کا نور پھیلا، اور یہاں پہ مسجد حرام بھی لوگوں کی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور تمام دنیا کے لیے برکتوں اور ہدایت والا ہے۔ 570 یا 571 عیسوی میں یمن کا فرما روا ابرہہ 60,000 فوج اور 13 ہاتھی، بعض روایات کے مطابق 9 ہاتھی لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا، اور اہل مکہ اس خیال سے کہ وہ اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے سردار عبد المطلب کی قیادت میں پہاڑوں پر چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں پرندے، جنہیں عام طور پر ابابیل کا نام دیا جاتا ہے، جو چونچ اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے نمودار ہوئے، اور انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی۔ چنانچہ یہ سارا لشکر منا کے قریب وادی محصر میں بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گیا۔ تو اس طرح یہ مکمل لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کا قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ذکر فرمایا ہے: کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی سازش و مکر کو بیکار نہیں کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں پتھر اور کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ وہی سال تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یہیں گزارا۔ آپ پر وحی بھی اسی شہر میں نازل ہوئی، اور تبلیغ اسلام کا سلسلہ بھی اسی شہر سے شروع کیا گیا۔ اس کے بعد کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔
اس زمانے میں سفر حج کی مشکلات اور اخراجات کے باعث حجاج کرام کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج کل ہیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے نقشہ جات اور تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں مسجد حرام کے گرد ایک شہر قائم تھا۔ 1926 عیسوی میں سعودیوں نے شریف مکہ کی حکومت ختم کر کے مکہ کو سعودی عرب میں شامل کر لیا، اور اب حاجیوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث شہر تیزی سے وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور شہر کی اکثر قدیم عمارات ختم ہو چکی ہیں، جن کی جگہ بلند و بالا عمارات، شاپنگ مال، شاہراہیں اور سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ صاحب استطاعت مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ حالیہ سالوں میں ماہ ذی الحج میں 20 سے 30 لاکھ مسلمان ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں مسلمان عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سال بھر مکہ آتے ہیں۔ شہر مکہ میں بنیادی حیثیت بیت اللہ کو حاصل ہے جو مسجد حرام میں واقع ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے زائرین اس کے گرد طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور زمزم کے کنویں سے پانی بھی پیتے ہیں۔ مسجد حرام میں کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں آب زمزم کا کنواں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے آب و گیار ریگستان میں جاری کیا جو وقت کے ساتھ سوکھ گیا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اس کا سب سے بڑا دہانہ حجرہ اسود کے پاس تھا، جبکہ اذان کی جگہ کے علاوہ صفا مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا تھا۔ 1953 عیسوی تک تمام کنوؤں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگائی گئی ہیں اور کولروں میں پانی بھر کر رکھا جاتا ہے۔ آب زمزم مسجد نبوی میں عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ ساری دنیا میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب مقام ابراہیم قائم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ 1960 سے پہلے تک اس مقام پر ایک کمرہ تھا، مگر اب یہ پتھر سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اسی کی طرف سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ طواف کے بعد عمرہ اور حج زائرین کو یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون ہیں اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے متوازی ایک دروازہ تھا جہاں سے دیوار میں نشان نظر آتا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے اور ایلومینیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر کا ایک شیشے کا حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ قدیم ہدایات پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبہ کی موجودہ عمارت کی آخری بار 1996 میں تعمیر کی گئی تھی، جب اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ کعبہ کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبہ کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں، جبکہ اس کی شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہا جاتا ہے، جس میں تعمیر ابراہیمی کی 3 میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رہنے کے لیے بنایا تھا۔ اسے باب اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا کہ دنیا کے وسط میں ہے۔ کعبے کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ مربع ہے، چکور شکل میں ہے، اور یہ چکور اس لیے ہو گیا کہ یہ بیت معمور کے ٹھیک نیچے ہے، اور بیت معمور اس لیے چکور ہے کہ وہ عرش کے ٹھیک نیچے ہے، اور اس لیے چکور ہے کہ وہ کلمات جن پر اسلام کی بنیاد ہے وہ 4 ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو دوستو یہ تھی مکہ معظمہ کی تعریف۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس تاریخ پر بنائی جائے۔